نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات دیکھے قرآن شریف سے تعلق رکھنے کے اوپر۔ ایک لازمی ہے قرآن شریف سے تعلق رکھنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تو قرآن شریف نے ذکر کر دیا کہ نبی یہ شکایت کریں گے، اور ایک ہم نے حدیث دیکھ لی۔ اب دیکھیں قرآن شریف کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کی بات کرتا ہے۔ تو کچھ آیتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کی ہے اس آیت کے اندر کہ نبی جو دے دیں چپ چاپ لے لو، جس سے روک دیں فوراً رک جاؤ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے کہ تم نافرمانی کرو گے نبی کے فرمان کی۔ ایسی فرمایا کہ متقین کے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سب سے بہتر نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسے کر لو گے تو بس اللہ تمہارے ہوگے، تم اللہ کے ہوگے، دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان۔ لیکن آگے فرمایا کہ اس نصیحت کی قدر کون کرے گا؟ نصیحت تو کر دی نا قرآن میں، لیکن اس کی قدر کون کرے گا؟ صرف وہی شخص کرے گا جو اللہ اور آخرت ان پر یقین رکھتا ہے اور ان سے امید رکھتا ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن سنتوں کے اوپر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دل میں ایک مضبوط ایمان چاہیے، اور وہ مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر۔ اور ذکر کیا ہے؟ ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، ذکر یہ چیز ہے کہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جو قرآن شریف ہے، جو دیگر چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتی ہیں، جو ہمیں آخرت سے جوڑتی ہیں، جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، ورنہ سنتوں کے اوپر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر ایسے شخص کو جو تقویٰ رکھتا ہے، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اس کو کیا بتایا گیا؟ اس کو بتایا گیا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور اسی مضمون کو قرآن شریف کس طرح بیان کرتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کریم سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ ابھی تو تم ان سے کرتے ہو نا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بہت مہربان ہے۔ تو دیکھیں ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا قرآن کہہ رہا ہے، جڑنے کا کہہ رہا ہے کہ ایک لمحہ اپنی زندگی کا ان کے ساتھ الائن کر لو۔ ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف کو اپنے عمل میں لے کے آؤ۔ ہم نے یہی حدیثیں دیکھی تھی نا، اور ہم نے قرآن شریف کی آیت بھی یہی دیکھی تھی۔ تو دونوں ایک دوسرے کی طرف جوڑے ہیں، دونوں ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن شریف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرسری تعلق جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سرسری تعلق ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے سرسری تعلق ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی شدید کشش جو اثر نہ کرے، کیونکہ دنیا کی اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے بہت شدید رکھی ہے، اور اس کو صرف وہی چیز توڑ سکتی ہے جو اس سے زیادہ سپیریئر ہو۔ اس سے زیادہ سپیریئر چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ چنانچہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق بنائیں، اور ان کی تعلیمات میں قرآن شریف کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں اپنی زندگی کے اندر، تو پھر ہماری مسلسل ترقی ہوتی رہے گی۔ اب تھوڑا ترغیب کے لیے دیکھیں کہ قرآن شریف کا فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے اس کتاب کی عظمت کا جاننا ضروری ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم کو یہ کتاب نہیں دی گئی۔ دیکھیے جیسی کتاب کسی قوم کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ عز و جل کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور وہ پھٹا پڑتا ہے، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں۔ یہ صرف سن کے گما دینے والی بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ کون سی کتاب ہے جو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کی جاتی تو اس کے بوجھ سے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی لطیف بات ہے، صرف قرآن شریف کی عظمت کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر بھی ہے کہ جس قرآن کا ثقل یعنی بوجھ اٹھانے سے کائنات کے بڑے بڑے جسم عاجز تھے، اس کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر نے سہار لیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا پیدائشی ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم کتاب دی اور ایسے عظیم رحمت للعالمین نبی سے نوازا کہ ان جیسا کائنات میں کچھ اور نہیں بنایا گیا۔ اور ان دونوں عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد، میں حص کی بات نہیں کر رہا، ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد ہم قرآن شریف کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت نکالیں اور ان کو اچھے طریقے سے حاصل کریں۔ سرسری طور پہ نہیں کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لیا، نہیں، مستند جگہوں سے، مستند لوگوں سے صحیح دین حاصل کریں۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہم اپنا فالتو وقت ضائع کرتے ہیں نا، کم سے کم اس میں اس کو شروع کر دیں۔ جب اس میں شروع کر دیں گے تو ہمیں دین کی محبت پیدا ہوگی، ہمیں قرآن سے، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہوگی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، پھر ہم دنیا کو اس کے ضرورت کے درجے میں لے آئیں گے اور آخرت کو اس کے درجے میں لے جائیں گے۔ تو یہ اسٹیپ وائز ہے، پہلے دن نہ سوچیں کہ دنیا کیسے چھوڑ دیں، دنیا نہیں چھوڑنی ہے، دنیا کو ہر طرح سے استعمال کرنا ہے مگر آخرت کے لیے، اور دنیا کو ضرورت کے درجے میں لے جانے کے لیے کہ دل اس پر راضی ہو جائے کہ دنیا کو ضرورت کے درجے پہ لے جائے، اس کے لیے اسٹیپ وائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے نبی اور قرآن کی محبت اتنی بڑھا لی جائے کہ پھر دنیا کی محبت کم ہو جائے۔ اب یہاں پر قرآن شریف کی جو عظمت بیان ہوئی ہے، اس سے کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے، شیطان ڈال سکتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی کتاب یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سہار سکتے تھے یا پھر صحابہ نے سہار کی ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ہم تو عام مسلمان ہیں، ہم کہاں اتنی بڑی کتاب کو بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم سے تو اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اس بے انتہا عظمت کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ عمل کرنا بھی مشکل ہے، عظمت تو اس کی ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا آسان ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، یہاں پہ تمام انسان مخاطب کیے گئے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے اور دلوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو دیکھیں قرآن پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا کہ دل میں روگ ہے، دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، اس لیے قرآن پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنا مشکل لگتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر دلوں کی اس بیماری کی بھی شفا موجود ہے، تو تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور عمل خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو جب ہمارے دلوں کے مرض کا، دنیا کی محبت کے مرض کا علاج ہو جائے گا، ہمیں اس سے ہدایت مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقامات ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے، تو وہ رحمت بھی یہیں سے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ تو سوچیں کتنا بڑا انعام ہے یہ قرآن شریف۔ اس عظیم نعمت کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ بڑی پیاری آیت ہے، غور سے سنیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کریم کے فضل اور ان کی مہربانی سے ہوا۔ کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اتنی عظیم کتاب کا ہم تک پہنچنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات کے ذریعے اس کتاب کا ہمارے علم کے اندر آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ذریعے اس کی برکت سے اس کتاب کا ہمارے عمل میں آنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے۔ یعنی یہ نصیحت، یہ شفا، یہ ہدایت، یہ رحمت ہم کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے، ہمارا کوئی اس میں قابلیت اور محنت کو دخل نہیں تھا۔ آگے فرماتے ہیں
کہ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس فضل اور رحمت پر خوش ہوں، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیں، دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں۔ یہ نہیں کہ مجبوراً جائیں کہ جب نہیں گئے تو دوزخ مل جائے گی، خوشی سے جائیں، اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی یہ جو قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان سے تعلق، یہ سب کچھ ان دنیاوی دولت اور لذات سے کہیں بہتر ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت اور قیمتی وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہدایت کا نظام آیا نا قرآن اور نبی کی صورت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان کی رحمت ہے، اور اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو، دنیا کی طرف جو تم رغبت کر رہے ہو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو تفسیر جو معرف القرآن ہے اس میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دو چیزوں کو انسان کی خوشی کا سامان کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور یہاں پہ فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن شریف، اور احادیث کی روشنی میں رحمت سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے معلوم ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 107 میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہاں پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اس آیت میں رحمت کہا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو کہا گیا ہے۔ اس بیان سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ قرآن شریف کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن شریف خود یہ بات بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرآن شریف کی تشریح کریں گے۔ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 44 ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، کہ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا۔ پچھلی آیت میں پیغمبروں کا ذکر ہوا، ان کی بات یہاں کی گئی، اور آگے فرمایا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب غور سے سن لیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح فرما دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں۔ تو یہاں پہ قرآن کا نازل ہونا بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، پھر اتارا گیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر قرآن شریف کو اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس قرآن شریف کی واضح تشریح فرما دیں، اور اس تشریح کے بعد لوگ اس میں غور و فکر کریں گے، یعنی کہ قرآن شریف کے اندر جو بھی غور و فکر کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ یہاں پر ان سب گمراہ فرقوں کو باطل ٹھہرا دیا گیا جو قرآن شریف سے اپنی مرضی کے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے نہیں کہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت کے بارے میں کیا فیصلہ تھا، تو وہ اپنی مرضی کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں پہ باطل ہونا بتا دیا گیا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 64 ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کو کھول کھول کر بیان کر دیں گے، تب قرآن شریف جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان بنے گا۔ تو قرآن شریف کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے الحمدللہ یہ دیکھا کہ انسان کی تقوی اور دنیا کی محبت کی بیسس کے اوپر 5 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو بالکل کفار کے باغی لوگوں کی ہے، اور ایک ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز میں کوئی انٹرسٹ بچا ہی نہیں ہے۔ تو صاحب ذوق لوگ کون ہیں؟ جو اس آخری کیٹیگری میں ہوں، وہ کامیاب لوگ ہیں حقیقتاً، جن کے پاس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو، تو ان کو دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ لیکن ہم یہ سب باتیں جاننے کے بعد اس عظیم مرتبے سے غافل کیوں ہیں، اس کی طرف مسلسل جد و جہد کیوں نہیں کرتے، اس کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت دل میں اتنی زیادہ گھسی ہوئی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ دین کو سرسری رکھیں کہ بس دوزخ سے بچ جائیں اور دنیا بھی ضائع نہ ہو، ہماری دنیا میں کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔
تو اس دنیا کے حص کی وجہ کیا تھی؟ اس دنیا کے حص کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدر جو ہمیں کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان کی عظمت کا حق ہے، ان کی قدرت کا حق ہے، ان کا ہم پر احسانات کا حق ہے، ہم وہ قدر نہیں کر پا رہے۔ اور وہ قدر کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب بن جائے ہمارے لیے، ان سے تعلق نہیں جوڑا ہے۔ اور ان سے تعلق کیوں نہیں جوڑا ہے؟ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ ایک تو ہماری دنیاوی مشغولیات بہت زیادہ ہیں، دوسرا جو فارغ وقت بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنا وقت لایانی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لایانی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا فارغ وقت ہے، کم سے کم وہ وقت ہم قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے اوپر کثرت سے درود شریف بھیجیں، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اچھی سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جب ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی تعلق جوڑ لیں گے تو یقین مانے اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حواس کے اوپر، ہماری تمام خواہشات کے اوپر چھا جائیں گے، پھر ہمیں کسی اور چیز کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا۔ اور یہ کامیاب مسلمان کی زندگی ہے، اور یہ کامیاب مسلمان کی منزل ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ سمجھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کار نبوت ہیں، 4 کام ہیں: کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب اللہ کے معنی بتلانا اور حکمت سکھانا۔ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا راہ عمل اختیار کریں کہ ہم ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔